السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 25ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنا دے۔ 25ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ کی بقیہ 8 آیات 47 سے 54 تک شامل ہیں، اور اس کے علاوہ 4 مکمل صورتیں سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ، یہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اور جہاں تک سورہ حامیم سجدہ کی بات ہے، اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ توحید کے آفاقی دلائل اس میں دیے گئے ہیں اور اس بات رسالت اس کا مین فوکس ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ توحید و آخرت، صبر و استقامت دنیاوی و اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اس میں آخری جو 8 آیات ہیں جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے کی بات کی گئی ہے کہ ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور جو شگوفے میں پھل ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے۔ رحم مادر میں بچے کا علم، کب اس نے دنیا میں آنا ہے، یہ علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور قیامت والے دن فرمایا کہ جو مشرک ہیں وہ اپنے شرک سے انکار کریں گے۔ اس کے علاوہ یہاں اس انسانی نفسیات کا تذکرہ دوبارہ کیا گیا ہے جو بار بار اللہ کریم قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ نعمتوں پر اتراتا ہے انسان، اور مصیبت آنے پر پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے اور وائی فائی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری آخرت میں نعمتوں سے، میری آخرت بھی نعمتوں سے پر ہوگی جب اس کے پاس وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اس وقت یہ بہت اتراتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی مجھے سب کچھ یہی ملے گا۔ اللہ اگر میں لوٹایا گیا تو اللہ کریم جواب دیتے ہیں کہ اگر تو وہاں پہنچا، اللہ اکبر، تو وہاں پہنچے تو صحیح، لگ پتہ جائے گا، سخت عذاب وہاں ہم اس کو چکھائیں گے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ توحید کی نشانیاں جو ہیں آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی ہیں، جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے اس کو آفاق کہتے ہیں، اور جو ہمارے وجود ہیں ان کو انفس کہتے ہیں۔ تو اللہ کی توحید کی نشانیاں جو ہے آیات، وہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم ان قریب ان کو آیات یعنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی اور تمہارے وجودوں میں بھی، یعنی ان کے وجودوں میں بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 قسم کا علم دیا ہے، ایک تو علم وہ ہے جو شرعی طور پر، جو بذریعہ وحی تشریعی علم اللہ کریم نے نبیوں کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ ایک علم کا وہ پوٹینشل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی، اور وہ جو صلاحیت ہے اس کو استعمال کر کے یہ جو دنیا میں سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں اور پوری کائنات کو ایکسپلور کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی نشانیاں آہستہ آہستہ جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب بھی کبھی سائنس اپنے حتمی نتیجے بھی پہنچے گی، میں نے عرض کیا کہ ایک وہ نشانیاں ہیں جو آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی ہیں، ایک وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کریم نے قرآن میں بیان کی۔ قرآن کی آیات جو ہیں اللہ کے جملے ہیں اور فقرے ہیں، اور جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن نہ ان کو جملہ کہا گیا ہے نہ ان کو فقرہ، بلکہ ان کو آیات کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی۔
تو یہ نشانیاں اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں، ان کے اندر آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ایک جیسی نشانیاں ہیں۔ انسان کو یہ نشانیاں سمجھ میں آ جائے تو کائنات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کائنات کی تفہیم حاصل ہو جائے تو قرآن کی نشانیاں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو عنقریب آفاق و انفس کی نشانیاں دکھاتے جائیں گے، گویا نئی نئی سائنسی تحقیقات ہوں گی، اور کوئی بھی سائنسی تحقیق جب اپنے حتمی نتیجے پہ پہنچتی ہے تو وہ قرآن سے مختلف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کائنات بھی اللہ کریم نے بنائی ہے اور قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ دونوں قسم کی نشانیاں جب کوئی شخص کائنات کو ایکسپلور کرنے کے بعد حتمی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ قرآن کے دیے ہوئے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ قرآن نے جو کچھ کہا یہی حق ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، اور یہ نئی تحقیق کے جو پہلو ہیں یہ نظر آئیں یا نہ نظر آئیں، نشانیوں کے بغیر بھی اکیلا اللہ کا رب ہونا کافی نہیں ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، یہی کافی نہیں۔ آگے فرمایا الا انہ بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ محیط کلی۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے، سورہ شورا کے اندر بنیادی عقائد سے بحث ہے، اور یہ مکی دور کے بالکل آخر کی صورت ہے۔ اس کے اندر ایسے ہے جیسے الوداعی خطاب کیا گیا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مدینہ منورہ میں جا کے ایک نئی حکومت کی بنیاد رکھنی تھی تو اس کے اشارات بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور اس میں اس بات رسالت وحی الہی اور عظمت قرآن کی بات کی گئی ہے، اور خاص پیرائے میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی بھی حقیقت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی حقیقی ہے، اور تمام انبیاء پر یہی وحی نازل ہوتی تھی۔ تو یہ 13 سن نبوی میں اس کے اندر جو ہے یہ خطاب ہوا ہے، یہ گویا الوداعی خطاب تھا، اور اس کے اندر شورائیت پر مشتمل ایک عادلانہ نظام جو ہے، عادلانہ اجتماعی نظام، اس کی نوید بھی سنائی گئی ہے۔ ابتدا جو ہے وہ اس بات سے ہے کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اسی طرح کی وحی آپ پر بھی اور آپ سے پہلے انبیاء پر بھی نازل ہوئی، اور وحی اور صفات الہیہ کا تعارف اور شرک کا ابطال، اس سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ شرک سے بچ جاؤ، شرک کا جرم اتنا بڑا ہے، اس کی سنگینی اتنی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، آسمان پھٹ جائے اس وجہ سے، اور فرشتے اس بات سے استغفار کرتے ہیں کہ جب لوگ شرک کرتے ہیں تو فرشتے استغفار کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے یہ کچھ ڈرتے نہیں ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما انت علیہم بوکیل، ان کے شرک کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولہا، آپ جو ہے وہ ام القری اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ ڈرائیں۔ ام القری سے مراد مکہ مکرمہ ہے، لفظی معنی ہے بستیوں کی ماں، تو اس کو بستیوں کی ماں کہا گیا ہے، اور یہ گویا روئے زمین کا مرکزی نقطہ ہے، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے یہ روئے زمین کا مرکزی نقطہ ہے، اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائیں، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو ڈرائیں۔ پھر فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی صفات جیسی کوئی چیز ہے نہیں۔ دیکھیں لوگ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لوگ بھی رحم کرتے ہیں، اللہ بھی رحم کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ کا بھی علم ہے، لوگوں کا بھی علم ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنفیوز کرتی ہیں، اور لوگ اس طرح سے پریشان ہوتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دنیا سے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اپنی مثالیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ دیا کرو۔ کیوں؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفت نہیں، تو لہٰذا کوئی مثال نہ پیش کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ چھوٹی ہیں، وہ یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات انسانوں کی صفات سے صرف درجے میں مختلف نہیں ہیں، کہ ہم کہیں کہ اللہ کی صفات 100% ہیں اور انسانوں کی صفات جو ہیں وہ 0.00001% ہیں۔ یہ صرف درجے کا اختلاف نہیں ہے، یہ نوعیت ہی کا اختلاف۔ انسانوں کا علم اور نوعیت کا ہے، اللہ کا علم اور نوعیت کا۔ انسان اور نوعیت کا سنتے ہیں، اللہ اور نوعیت کا سنتا ہے۔
اللہ کی صفات کی نوعیت ہی مختلف، اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ لیس کمثلہ شیء۔ پھر آگے اقامت دین کی مشروعیت آیت نمبر 13 سے 20 تک بتائی گئی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ اکبر، اس نے مقرر کیا ہے۔ ذرا غور سے سن لیجئے گا اس آیت کو، بہت سارے اشکالات اس آیت نے حل کیے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے مقرر کیا ہے وہ طریقہ، وہ دین، ما وصی بہ نوحا، جس کا تاکیدی حکم دیا گیا تھا نوح علیہ السلام۔ والذی اوحینا الیک، وہی بات جو ہے وہی کی گئی ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف۔ وما وصینا بہ، اور وہی تاکیدی حکم دیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا؟ ان اقیم الدین، ان سب کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ دین قائم کرو۔ اب یہ اقامت دین جو کا حکم جو ہے، اس میں خاص طور پر اللہ کریم نے کن نبیوں کا ذکر کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اب جو اقامت دین کا مطلب اگر حکومت قائم کرنا ہے، غلبہ، حکومت کا غلبہ حاصل کرنا ہے، تو نہ ابراہیم علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا، نہ نوح علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ، تو اس کا مطلب ہے ان کو بھی حکم تو یہی ہوا تھا کہ دین قائم کرنا ہے۔ تو کیا خیال ہے وہ نبی دین قائم کیے بغیر چلے گئے؟ دین انہوں نے بھی قائم کیا ہے، اور کوئی نبی جو ہے ناکام نہیں گیا، ہر نبی کامیاب گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم کرے، اور ہر نبی نے دین کو قائم کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کو قائم کرنے کا مطلب حکومت قائم کرنا نہیں ہے۔ حکومت قائم کرنا اور بات ہے، بعض نبیوں کی حکومتیں قائم ہو گئی ہیں، بعض کی حکومتیں قائم نہیں ہوئی۔ جن کی حکومتیں قائم نہیں ہوئی انہوں نے بھی اللہ کے دین کو قائم کیا ہے، اور جن کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں انہوں نے بھی اللہ کے دین کو قائم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی، مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ قائم ہوئی، تو اس پر وہ آپ نے بھی دین قائم کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، نوح علیہ السلام 950 سال میں 80 بندے مسلمان ہوئے، آپ نے بھی دین کو قائم کیا۔ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی دین کو قائم کیا، ہجرت کرنا پڑی، وہاں سے نکل کے 10 یا 12 لوگ تھے ان کے ساتھ، لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے اور اس کے علاوہ چند لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو یہی حکم تھا ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت دین کی جو مشروعیت ہے، یہ ضروری تو ہے دین قائم کرنا، لیکن دین قائم کرنے کا تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی کسی کے اندر استطاعت ہے وہ اللہ کے دین کو قائم کرے، جتنا اس کا ایریا آف جورسڈکشن ہے، جتنا اس کا اختیار ہے اس کے اندر دین قائم کرے۔ اگر کسی کا اختیار اپنے گھر پر ہے تو اپنے گھر پر دین نافذ کرے، کسی کا اختیار اپنے محلے پر ہے تو اپنے محلے پر دین کو نافذ کرے، اور کسی کا اختیار اگر پورے ملک پر ہے تو پورے ملک پر دین نافذ کرے۔ اقامت دین کا یہ تصور قرآن دیتا ہے، لہٰذا یہ اس دین کی اقامت تمام انبیاء کا فریضہ تھا، اور فرمایا فرقہ واریت سے بچو، اس لیے کہ فرقہ واریت جو ہے اس کی اثر وجہ بھی باہمی حسد ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، صبر و استقامت کا حکم ہے کہ دعوت دین جاری رکھیں مستقل مزاجی سے، اور ان کافروں کی اور مشرکین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ایمان کا اعلان کریں، اللہ اکبر، اور عدل و انصاف قائم کریں، اور تمہارا رب ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی حاکمیت ہونی چاہیے۔ یہ بتا دیں ان کے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی تمہارا رب ہے اور وہ ہمارا رب بھی ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اب پھر قیامت کی جلدی میں چاہتے تھے، فرمایا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو ایمان نہیں رکھتے نا قیامت پر، وہ جلدی میں چاہتے ہیں کیوں نہیں آتی، بار بار متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، قیامت آتی کیوں؟ وہ جلدی میں چاہتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، بے ایمان لوگ جلدی میں چاہتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں والذین آمنوا مشفقون منها، وہ تو ڈرتے ہیں قیامت سے، حالانکہ ایمان رکھتے ہیں قیامت کی، لیکن وہ ڈرتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے اور اس نے آنا ہے۔ بے ایمان شور مچاتے ہیں اور مومن ڈرتے ہیں، اور فرمایا آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔
من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو آخرت میں اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں جو دنیا. لہذا ہمارے پروگرام کے اندر، ہمارے مشن کے اندر، ہماری منصوبہ بندی کے اندر اگر آخرت شامل نہ ہو تو پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ جو کافر نیک عمل کرتے ہیں، جتنے بھی نیک عمل کافر کرتے ہیں، اتنے ہی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں. ان کی نیکیوں کا اور مومن کی نیکیوں کا فرق یہ ہے کہ مومن کی نیکیاں آخرت کا پروگرام اس میں شامل ہوتا ہے اور آخرت میں اجر لینے کے لیے ہوتی ہیں، اور کافر کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اس میں آخرت شامل نہیں ہوتی، وہ صرف دنیا ہی شامل ہوتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں فائدہ دے دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جتنی نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دنیا میں دے دیتا ہے، اور جو وہ مرتا ہے تو مرتے وقت اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوتی، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو فائدہ دے دیا ہوتا ہے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. پھر آگے مشرکین کی خود ساختہ شریعت کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غصہ آتا ہے، اور اگر پہلے سے یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو فیصلے کرنے ہیں تو آج تک عذاب آ چکا ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خود گھڑتا ہے، تو فرمایا کہ عقل سلیم جو ہے اس سے اگر سوچے نا تو یہ دلیل ہے قرآن کے سچا ہونے کی. صرف عقل سلیم سے سوچنے سے ہی قرآن کی سچائی کا پتہ چل جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن بھی حق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے، اور حق جو ہوتا ہے وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، اس کو خارج سے کسی ثبوت لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آگے قدرت الہیہ اور اس کے علم و حکمت کا بیان ہے. رزق کی فراخی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ جو رزق کی فراخی ہے نا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو رزق وافر دے دیتا ہے، انہوں باغی ہو جانا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ مقرر انداز وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اندازے سے دیتا ہے، مقرر اندازے سے، کسی کو تھوڑا دیا کسی کو زیادہ دیا. آگے فرمایا کہ مایوسی کے بعد جو بارش ہوتی ہے یہ توحید کی نشانیوں میں سے ہے. پھر فرمایا جو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے کرتوت ہی مصیبتیں کھڑے کرتے ہیں، اور مصائب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری خطائیں جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ جو مومنین کو خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرتا ہے. پھر آگے کشتی کی نشانی بتائی کہ اگر ساکن ہو جائے اور ہوا رک جائے یا غرقاب ہو جائے تو سب جانتے ہیں کہ کوئی جائے فرار نہیں. پھر کشتی جو ہے وہ اگر اس کے الٹ جائے اور ڈوب جائے، یا پھر ہوا رک جائے اور وہ چلنے سے رک جائے، کیونکہ وہ اس وقت تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، تو کوئی جو ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے. پھر آگے حل کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں، غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مشورے سے معاملات طے کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ اشارہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی ریاست ملے گی تو اس میں جو معاملات ہیں وہ باہم شورائیت کے تحت طے ہوں گے، اس میں شورائیت کا نظام ہوگا. فرمایا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، بدلہ لے لیتے ہیں ظلم کا. جو اہل ایمان ہوتے ہیں ظلم کا بدلہ لے لیتے ہیں. ہم ینتصرون، بدلہ لے لیتے ہیں. بدلہ لینا جائز ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے. آگے فرما دیے فمن عفا واصلح، جو معاف کر دے اور صبر کرے اور اصلاح کر لے وہ زیادہ بہتر ہے. فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. اور پھر مشرکین اور کافرین کا انجام بتایا گیا ہے، دائمی خسارہ ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے، ذلت و رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استجیبوا لربکم، رب کا حکم مان لو. عذاب سے پہلے یہ دعوت دی گئی ہے کہ عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کا حکم مان لو. اسی کی بادشاہت ہے، اولاد بھی اسی کے ہاتھ میں. اور لوگ کہتے ہیں اولاد فلاں نے دی ہے، فلاں نے دینی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، ساری بادشاہت اسی کی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں بیٹیاں دے دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے دے دیتا ہے.
او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو بیٹے بیٹیاں ملا کے دے دیتا ہے، یہ بھی اسی کا کام ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہی نہیں ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ قدرت رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور فرمایا آگے وحی کی مختلف 3 صورتیں بتائی ہیں، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ کے ساتھ کوئی بشر کلام کر ہی نہیں سکتا۔ 3 صورتیں ہیں، ایک تو وحین، وحی کا مطلب ہوتا ہے دل میں بات ڈال دینا، خفیہ اشارہ، تو اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے، اس طرح بھی وحی آتی تھی۔ من ورائے حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے گفتگو ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے ساتھ گفتگو فرمائی معراج کی رات پردے کے پیچھے سے۔ او یرسل رسولا، یا پھر اللہ تعالیٰ ایک بھیج دیتا ہے پیغام رساں، فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چاہتا ہے پھر وہ وحی کرتا ہے، انہ علی الحکیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ مکمل ہوئی، اور فرمایا وحی نہ آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو پتہ چلنا ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے۔ وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو نبیوں کو جتنا بتا دیا جائے اتنا ان کو علم ہوتا ہے، نہ بتایا جائے تو ان کو علم نہیں ہوتا۔ آگے پھر سورہ زخرف ہے، زخرف کا معنی ہوتا ہے سونا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی مکی صورت ہے، حوامیم میں سے ہے، اس کے بھی شروع میں حامیم ہے، توحید و رسالت اس کے بنیادی عقائد یعنی اس کے مضامین ہے، رد شرک کے عقلی دلائل دیے گئے ہیں، مشکلات و مصائب کا تذکرہ ہے، نبوت پر اعتراضات اور شکوک و شبہات کا تذکرہ ہے، اور مشرکانہ جو خرافات ہیں ان کا تذکرہ ہے، اس کا علاج۔ اور یہ ساتھ فرمایا گیا ہے کہ توحید خالقیت اور توحید ربوبیت کافی نہیں، توحید الوہیت بھی ضروری ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، توحید کی 3 قسمیں، ایک توحید ہے ربوبیت، ایک ہے توحید اسماء و صفات، ایک ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں توحید فی الذات، اور توحید اسماء و صفات کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں توحید فی الافعال، سارے کام اللہ کرتا ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ مشرکین مکہ اس کو بھی مانتے تھے۔ توحید ربوبیت کہ وہ اکیلا ہے اور ذات کے اعتبار سے اللہ اکیلا ہے، اس کو بھی وہ مانتے تھے۔ تو جو توحید وہ نہیں مانتے تھے وہ توحید الوہیت ہے، اور توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے، توحید کا دوسرے معنوں میں اس کا نام ہے توحید فی العبادت، کہ بندگی اور عبادت بھی صرف اللہ کی ہے، یہ وہ نہیں مانتے تھے، اور عبادت میں وہ بتوں کو شریک کر دیتے تھے اور چیزوں کو شریک کر دیتے تھے، اور کہتے تھے ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى، ہم ان کو اس لیے ان کی بندگی کرتے ہیں کہ ہمیں قریب کر دیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور پھر آیت نمبر 1 سے 8 تک قرآنی دعوت پر مشرکین کا رویہ ہے، اور فرمایا کہ تمہاری شرارتوں کے سبب نزول قرآن بند نہیں ہوگا، گزشتہ نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور تم بھی اگر مذاق اڑا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ آگے پھر آیت نمبر 9 سے 25 تک دلائل توحید اور شرک فی الذات کی تردید کی گئی ہے۔ پوچھا گیا آسمان کس نے بنائے بتاؤ، وہ کہیں گے العزیز العلیم نے بنائے۔ زمین کو بچھونا کس نے بنایا، اسی نے۔ زمین اور زمین میں راستے کس نے بنائے، پانی برسایا اسی نے، مردہ کھیتی کو زندہ کیا اسی نے، جوڑے بنائے، سواری کے لیے کشتی اور جانور بنائے، سواری کرو اور اللہ کو یاد کرو۔ پھر اس پر سواری کی دعا بتا دی، وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، جب سواری کے اوپر سوار ہو تو پھر یہ دعا پڑھا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں یہ قابو میں کیا یہ سواری کو، وما كنا له مقرنین، ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ہم سب لوٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ فرمایا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے چنے؟ یعنی عجیب بات ہے، اور خود تم جو ہے وہ بیٹیوں کی پیدائش پر مرنے لگتے ہو۔ سارے جو ہے وہ عرب جہاں جب ان کے وہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ مرنے لگتے تھے، چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ تو زیور میں ہر وقت لدی پھندی رہتی ہیں، اور پھر وہ بیٹیاں ہوتی بھی وہ ہیں جب انہوں نے ان سے جھگڑا کرنا ہو نا، انہوں نے تو یہ ان کو بات بھی کرنی نہیں آتی، بات کرتے ہوئے اپنی بات سمجھا نہیں سکتی، خاص طور پر اس وقت جب ان کو غصہ آیا ہوا ہو۔
غصہ آیا وہ تو بات سمجھا نہیں سکتی. اللہ اکبر. اوامن ینشأ فی الحلیہ وہو فی الخصام غیر مبین, کہ جو ہر وقت زیور میں لدی پھدی رہیں اور پھر بات بھی سمجھا نہ سکیں جھگڑے کے وقت, تو یہ ان کو یہ بیٹیاں, یہ آپ نے سمجھایا کہ یہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا, ان کو کس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو مؤنث قرار دیں؟ فرشتے مؤنث کیسے ہیں؟ انہوں نے مؤنث بنایا کیسے ہے؟ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے خادم ہیں, اور مؤنث کیسے ہو گئے؟ پھر فرمایا کہ یہ اپنے شرک کا بہانہ بناتے ہیں. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ, کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے, ہم شرک نہ کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خام خواہ یہ اٹکل پچو انہم باللہ یخرسون, یہ ان کی اٹکل پچو خیالات ہیں, ان کا کوئی اصل نہیں ہے. پھر فرمایا شرک کا باعث جو ہے خوشحال متکبرین ہوتے ہیں اور آباء و اجداد کی پیروی ہوتی ہے. یہ دو وجوہات ہوتی ہیں عام طور پر. پھر آگے آیت نمبر 26 سے 45 تک ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر ہے, شرک سے برات کا ذکر ہے, اور اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر استدلال کیا گیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہاری جو تم پوجا کر رہے ہو بتوں کی, ان کی ہر بات سے ہم بری. آگے فرمایا کہ جو یہ اعتراض کرتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ, یہ جو دو بستیاں تھیں نا, مکہ اور طائف, یہ قریب قریب تھیں اور جڑواں بستیاں ان کو قرار دیا جاتا تھا. تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر قرآن نازل ہونا ہی تھا تو ان دو بستیوں میں سے کسی سردار پر نازل ہو جاتا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل کیوں, کسی سردار پر کیوں نہیں نازل ہو. اور خیال ان کا یہ تھا, ولید بن مغیرہ کو مکہ میں بڑا سیانہ سمجھا جاتا تھا اور عروہ بن مسعود کو سیانہ سمجھا جاتا تھا, اور سردار تھا وہ طائف کا. تو ان دونوں پر میں سے کسی پر قرآن نازل ہو جاتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا, یہ انہوں نے اعتراض کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امیر یا غریب ہونا یہ کسی کا استحقاق نہیں ہے, یہ درجے تو اللہ نے خود بنائے ہیں امیر غریب کے, زمین کا دنیا کا نظام چلانے کے لیے. اہم یقسمون رحمت ربک, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ کیا یہ اللہ کی رحمت کے تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی ہے, جو اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں پر نازل ہونا چاہیے تھا, فلاں پر نازل نہیں ہونا چاہیے تھا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے یہ دنیا کے جو معیشت کے درجے بنائے ہیں اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ شاید ہمارا استحقاق ہے. اور پھر آگے دنیا کی بے حقیقتی کا ذکر ہے کہ اگر سب لوگ کفر پر, اللہ اکبر, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی یہاں پہ یہ کتنی بڑی بات فرمائی. یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اگر سب لوگوں کا کافر ہو جانے کا امکان نہ ہوتا, اللہ فرماتا ہے اگر لوگوں کے کافر ہو جانے کا امکان نہ ہوتا تو ہم لوگوں کو کی ہر چیز سونے چاندی کی بنا دیتے, یعنی ان کو ہر چیز سونے چاندی کی اور اتنی دولت عطا کر دیتے, اس لیے کہ اس زمین کی, اس دنیا کی کوئی حیثیت تو اللہ کے نزدیک ہے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ, اگر اس کی دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, یعنی مچھر ہی کیا چیز ہے اور مچھر کا پر کیا چیز ہے, اور پھر اس کے برابر بھی نہیں ہے, اس کے برابر بھی ہوتی, ما سقا کافرا شربۃ من ماء, تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو سونے چاندی کے گھر تو ہر چیز ہی دے دیتے, اگر ہمیں یہ نہ ہوتا کہ یہ رحمان کا کفر کریں گے تو ہم ان کی چھتیں بھی چاندی کی سونے کی بنا دیتے, ہر چیز سونے کا بنا ہوا ہوتا. اللہ اکبر. آگے پھر فرمایا وحی الہی سے یہ اندھی غفلت برت رہے, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, جو یہ غفلت کرتے ہیں وحی سے, ہم پھر ان کو شیطان کے تسلط میں دے دیتے ہیں, اور شیطان کے تسلط کے سبب جو ایسا کرتے ہیں وہ ان کو گمراہ کرتا ہے, وہی سمجھاتا ہے. قیامت کو معلوم ہوگا کہ بدترین ساتھی بھی تھا. دعوت توحید دی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونی رویوں کا ذکر ہے, اور فرعون جو ہے اس نے کہا کہ میرے پاس بادشاہت ہے,
نیچے نہریں بھی جاری ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے نا اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جنت میں نیچے نہریں جاری ہیں، وہ کہتا تھا میرا مال دیکھو، میرے پاس بادشاہت بھی ہے، میرا مال بھی ہے، نیچے نہریں بھی جاری ہیں. اور مقابلہ میرا کس سے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا ہوا مہین ولا یکاد یبین، کہ یہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ ہے نہیں، کمزور آدمی ہے، اور پھر یہ گفتگو بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی نا، تو کہتا ہے گفتگو بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، تو یہ بندہ میرے مقابلے میں ہے بھی کمزور، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، تو یہ کیسے میرے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہا کرتا تھا. اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو اس نے اپنی قوم کو بدو بنایا ہوا تھا. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ سارے کے سارے فاسقوں کی قوم تھی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. آگے پھر اللہ کریم نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کو جو جگری دوست ہوں گے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے. متقین کے انجام کی اجر کی بات ہے، ان کو بیویاں ملیں گی، حوریں ملیں گی، دائمی خوشی اور انعام و اکرام ملیں گے، گھومتے ہوئے تھال، سونے چاندی کے چھلکتے جام، ہر من چاہی چیز ملے گی، لذت بصر، آنکھوں کی لذت کے لیے ہر چیز ملے گی، ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور ہمیشگی کی جنت ہوگی. اللہ اکبر. دوسری طرف مجرمین مایوس ہو کے جہنم کے اندر وہ کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. جہنمی کہیں گے، ہم نے سورہ مومن میں پڑھا کہ وہ جہنمی داروغہ جہنم سے کہیں گے ایک دن کا عذاب ہی کم کر دے، اپنے رب سے کہو ایک دن کا عذاب ہی کم کر دے. اللہ اکبر. یہاں فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تو اپنے رب سے دعا کر ان سے کہے کہ ہمیں موت ہی آ جائے، ہم ختم ہو جائے. اللہ اکبر. قال انکم ماکثون، اور وہ کہے گا کہ نہیں تم نے تو ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں آنی، موت تو حشر کے میدان میں ختم ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کروا دیا مینڈے کی شکل میں، اب موت نہیں آنی. آگے پھر دلائل توحید پر اس کا سورت کا اختتام ہوتا ہے کہ خود بھی کفار تسلیم کرتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، اور وہی بات لا یقولن اللہ، ان سے پوچھو کہ کون ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. فرمایا کہ پھر کدھر فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، آخر پہ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. پھر سورۃ دخان ہے. سورہ دخان بھی مکی صورت ہے، بنیادی عقائد ہیں، توحید و آخرت، ماننے والوں کو جزا، نہ ماننے والوں کو سزا، اور ہلاکت دنیا اور دوزخ کا تذکرہ ہے. اس کی جو 2 نمبر آیت ہے عظمت قرآن، اس سے ابتدا ہوتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. اس کو ہم نے قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، برکت والی رات میں نازل کیا. بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر بڑے کام کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کو بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے. اللہ فرماتا ہے اس رات میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن شعبان میں نہیں نازل ہوا، قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں. اور پھر دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس کا مطلب ہے، اور پھر لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فرشتے اور جبریل علیہ السلام ہر کام کا فیصلہ لے کے اترتے ہیں اس رات، گویا ہر کام کا فیصلہ لے کے اترتے ہیں. اور فیہا یفرق کل امر حکیم، یہاں فرمایا کہ ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، لیلۃ القدر ہی کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے. پھر فرمایا ہر چیز کا رب اللہ ہے. اصل میں اس میں دھوئیں کا ذکر ہے، دخان مبین، یوم تأتی السماء بدخان مبین. دخان کا مطلب ہے دھواں. اس دن آسمان سے جو ہے وہ ہر طرف دھواں ہو جائے گا. یہ دھواں سے کیا مراد ہے؟ 3 مفاہیم اس سے مراد لیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی مشرکین کے لیے، تو دھوئیں کا عذاب آ گیا تھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، آنکھوں میں دھواں، ہر چیز میں. اس کی بھی احادیث کے اندر ثبوت ملتا ہے. پھر یہ کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کے قریب دھواں آئے گا اور 40 دن تک رہے گا. واللہ عالم وہ اس سے مراد ہو سکتا ہے. اور بعض نے کہا کہ فتح مکہ کے دن جو ہے وہ یہ دھواں نظر آیا تھا اور یہ وہ مراد ہے.
تو تینوں میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت دھواں آئے گا، تو شاید اس سے مراد وہ دھواں ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ دھواں جو ختم ہوا تھا ابو سفیان کی درخواست پر یہ ختم ہوا تھا، لیکن انہوں نے پھر سرکشی کی۔ پھر فرعون کے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قوم فرعون نے خصوصاً جو ہے وہ جب قوم فرعون ختم ہوئی، ہلاک ہوئی، اور جتنی بھی سابقہ قومیں ہلاک ہوئیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، اس پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنے بڑے بڑے فرعونہ اور بڑی بڑی قومیں، قوم عاد، قوم سمود تباہ و برباد ہو گئے، اس پر کوئی نہیں رویا، کچھ کسی کو نہیں۔ یعنی تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو کسی نے نہیں رونا، ختم ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے قوم تبا کی ہلاکت سے خوف دلایا گیا ہے کہ وہ بھی ختم ہو گئے اور تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ کائنات اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اہل جہنم کی جو توازو کی جائے گی، آیت نمبر 43 سے 50 تک فرمایا شجر زقوم، تھوہر کا کانٹے دار درخت جو ہے ان کو کھانے کو ملے گا، پگھلے تانبے کی مانند ہوگا، اور دھکیل کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ان کے سر پر ڈالا جائے گا، اور جہنم کا عذاب چکھو، ذق انک انت العزیز الکریم۔ بڑا بنتا تھا چودھری دنیا میں، ذق اب یہ چکھ عذاب دنیا کا، یا جہنم کا عذاب چکھ، انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تو بڑا غلبے والا اور بڑا چودھری تھا اور بڑا عزت والا تھا، تیری ساری عزتیں یہاں پہ نکل گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر متقین کی جزا کی بات ہے کہ وہ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغات و چشمے ان کو ملیں گے، ریشم کے لباس ہوں گے، آمنے سامنے تخت لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، طرح طرح کے پھل، اور ہمیشگی کی زندگی، موت کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ فضلا من ربک، یہ جو جنت ملے گی نا، یہ رب کے فضل سے ملنی، یہ عمل سے نہیں ملنی۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سددوا وقاربوا، محنت کرو، عمل پہ لگے رہو، وَاعْلَمُوا، لیکن ایک بات یاد رکھو، لَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ، کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ صحابہ حیران رہے، عمل کرو لیکن عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ فرمایا وَلَا أَنَا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، ہاں اگر اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر میں بھی جنت میں جا سکتا۔ ہر شخص نے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ آگے سورہ جاسیہ ہے، آخری سورت جو آج کے بارے میں ہے۔ جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنے والی۔ اللہ اکبر۔ مکی سورت ہے، توحید و آخرت دخان کی طرح اس کے بھی وہی مضامین ہیں۔ کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا، ان کو دھمکی دی گئی ہے، دنیا پرستی سے بچ کر توحید کو تسلیم کر لو۔ 3 گروہوں کا ذکر ہے، گناہگاروں اور اہل جہنم کے۔ پہلا گروہ آیت نمبر 7 سے 11 تک، سخت جھوٹے اور اڑیل متکبر اور دین پر استہزاء کرنے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، جہنم ان کے انتظار میں رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا گروہ آیت نمبر 17 سے 19 تک، فرمایا یہ اہل کتاب ہیں، ان کو کتاب بھی ملی، نبی بھی ان کے پاس آئے، اس کے باوجود یہ ضد اور حسد کے سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کا بھی جو انجام ہوگا وہ عذاب ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ شریعت پر عمل کرتے رہیے، ان کی خواہشات نہ مانیے، یہ لوگ ظالم ہیں۔ تیسرا گروہ آیت نمبر 23 سے 25 تک، فرمایا یہ نفس کے پجاری ہیں اور دہریے ہیں۔ اللہ، دہریے کا مطلب یہ کہتے ہیں زمانہ ہی جلاتا اور مارتا، یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ۔ اللہ اکبر، إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ فرماتا ہے ایسے گمان کر کے یہ انہوں نے کہتے ہیں زمانہ ہی مارتا جلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زندگی کی، اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو بتا دو، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهَا، تمہیں پھر سب کو اکٹھا کرے گا قیامت والے دن، اس میں کوئی شک نہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں۔ آگے پھر آیت نمبر 26 سے 35 تک قیامت کا احوال ہے، مجرمین کا انجام ہے۔ تمام جھوٹے لوگ خسارے میں ہوں گے اور ہر امت گھٹنے کے بل گری ہوئی ہو۔ اللہ، جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہر امت گھٹنے کے بل گری ہوئی ہوگی، اور ساتھ ریکارڈ پیش ہوگا اللہ کے سامنے۔
کل امت تدعا الی کتابها وترا کل امت جاثیہ، یعنی ان گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی. کل امت تدعا الی کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون، ساتھ ریکارڈ پیش کیا جائے گا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. اللہ اکبر. اور فرمایا جن لوگوں نے آج قیامت کو بھلایا ہے، قیامت کے دن ہم انہیں بھی بھلا دیں گے، اور جہنم دنیاوی دھوکے کے سبب وہ جہنم میں جائیں گے اور کبھی بھی اس میں سے نکل نہیں سکیں گے. اور آخر پہ فرمایا کہ قابل تعریف تو اصل خالق و مالک ہے جو زمین و آسمان اور جہانوں کا رب ہے، بڑائی بھی اسی کے لائق شان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.